ایک طرف پاکستان میں دریاؤں کا جو پانی ہے وہ تباہی مچا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ مہنگائی کا بھی سیلاب آ گیا ہے، اور جو عدالتیں ہیں وہاں سے سزاؤں اور نااہلیوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ تو اس ساری صورتحال پہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں برسٹر گور خان صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ اب سزاؤں کا سسٹم اور اتوار بازار ختم ہو، اب یہ ڈسکوالیفیکیشنوں کا اتوار بازار ختم ہو، اب کوئی کامن سینس پریویل کرے۔ جب مقبول ترین لیڈر جیلوں میں بند کرتے ہیں تو عوام میں مایوسی پھیل جاتی ہے، مایوسی سے نفرتیں بڑھتی ہے، نفرتوں سے حکومتیں خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اب عدالت میں ججز بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر لڑائی جھگڑے پہ آ گئے ہیں۔ جی رانا احسان افضل صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں تو معاملات بالکل اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح نارمل حالات میں چلتے ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے وہ 27 نومبر کو جلسہ بھی کر رہی ہے۔ دیکھیں، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں تالی تو دو ہاتھوں سے بجتی ہے نا، تو حکومت تو اپنا ہاتھ آگے کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، یہ تو ہاتھ اپوزیشن آگے نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یہ تالی نہیں بجتی اور معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ دیکھیں، اگر پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کوشش کی کہ بات چیت کا ماحول بنے، لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے باہر نکالیں، تو یہ اپنا جو رول ہے اپوزیشن کا یہ ادا نہیں کر رہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ دیکھیں، ان کا رول اپوزیشن کا خان صاحب کی حد تک نہیں ہے، ملک کی حد تک ہے، اور ملک کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اوپر ان کو بیٹھنا چاہیے حکومت کے ساتھ۔ ہماری اگر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، فلڈز ہیں اور دیگر معاملات ہیں، ہم نے تو کوشش کی کہ ان کو ڈیبیٹ میں لے کے آئیں، لیکن اگر یہ اپنی قائمہ کمیٹیوں سے یہ استعفے دے رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سی اپوزیشن کرنی ہے۔ بدقسمتی سے اپوزیشن کا مطلب ہے کہ سڑکیں جام کر دو، اپوزیشن کا مطلب ہے کہ اسلام آباد میں دھرنے دے دو۔ بھئی اپوزیشن کا تو مطلب ہے آپ ان کمیٹیز میں جو اسپیسیفک جو سبجیکٹ کمیٹیز ہیں اس میں حکومت کو آئینہ دکھائیں، اس میں حکومت کو انگیج کریں، تو وہاں ان کی پرفارمنس نہیں ہے، تو ہماری طرف سے یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ جی فتیانہ صاحب، سٹینڈنگ کمیٹیوں سے اگر اپوزیشن استعفیٰ دے دے گی تو پھر اپنا پارلیمنٹ میں کردار کیسے ادا کرے گی؟ دیکھیں، یہ استعفے سمبولک ہیں، ایک اظہار مذمت اور تشویش ہے جو کہ موجودہ پارلیمانی نظام پر تحریک انصاف نے کیا ہے۔ تو کبھی بھی تحریک انصاف نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام اداروں سے ہمیشہ سے مذاکرات کے لیے تیار رہے ہیں، لیکن وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ نشستن گفتن برخاستن۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں تو بالکل میں تحریک انصاف کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ برسٹر گور کی سربراہی میں ہم کمیٹی بنانے کو تیار ہیں اور دوبارہ بیٹھ جائیں، لیکن پہلے اس کا ایجنڈا طے ہونا چاہیے جس میں تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے، بانی پارٹی سمیت۔ ان کے ساتھ ساتھ جو سزائیں ہو چکی ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اور عدلیہ کا معاملہ جو ان کو زیادہ خود مختار آزاد ہونا چاہیے۔ سول بیوروکریسی کو بھی غیر جانبدار ہونا چاہیے، کسی جماعت کی غلام نہ بن جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو بھی اس میں رکھ سکتے ہیں، ملک میں سیاسی نظام کو بھی رکھ سکتے ہیں، جمہوریت انسانی حقوق کو بھی رکھ سکتے ہیں، عدلیہ کی آزادی پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک وسیع ایجنڈا پہ اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور نیک نیتی کے ساتھ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے تو پاکستان تحریک انصاف بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو یہ ایسا غیر معمولی مطالبہ تو نہیں ہے، نہ کوئی زیادتی والا مطالبہ ہے۔ وہ سربراہ جماعت اور سب سے بڑی پاپولر جماعت کے قائد ہیں، اگر ان کی رائے کی ہم بات کرتے ہیں تو غلط بات نہیں کرتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم تو تمام سیاسی قیدی، ہم تو ماضی میں اگر ہماری طرف سے گرفتاریاں ہوئی ہیں آج کی حکومت کے افراد کی، وہ بھی درست نہیں تھا، میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رواداری کا کلچر قائم ہونا چاہیے اور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے، اور تمام جماعتیں بیٹھیں اس میں، ہم بھی سائن کریں اور تمام جماعتیں بھی، اور ایک عوام کے لیے ایک نئی ہوپ کا راستہ نکالنا چاہیے جس سے انصاف ملے اور خوشحالی آئے۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب، ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، نیو چارٹر آف ڈیموکریسی، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، میں بہت اس بات پہ سپورٹ کرتا ہوں فتیانہ صاحب کی کہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی یہ بنا دیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ فتیانہ صاحب کی بات پر اتنا وزن وہاں پر ہوگا، کیونکہ وہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے اس جماعت کے اندر۔ وہاں پر ایک ہی فرد واحد کا ویٹو پاور چلتی ہے وہاں پر۔ لیکن میں احسان صاحب کی ایک بات سے بھی ایگری نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے عمران خان کو نکالنا، ان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر تحریک انصاف کی جتنے بھی لیڈرز ہیں اور جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز یا جو بات کرنے والے ہیں، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے عمران خان کو نکالنا، تو عمران خان صاحب باہر ہوتے، ان کی دکانداری بند ہو جائے گی، کیونکہ ادھر ہر کوئی ایک لیڈر بنا ہوا ہے۔
وہاں پر تحریک انصاف میں. جس پر ہاتھ رکھو وہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ بڑا لیڈر ہوں پی ٹی آئی کا. اگر آپ وہاں پر کے پی کے میں چلے جائیں تو چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے لیڈر پی ٹی آئی کا. تو اگر عمران خان صاحب نکل آئیں گے تو ان سب کی دکانداری بند ہو جائے گی, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. تو ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. ان کا مقصد ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑیں اور یہ ایک ہائپ کریٹ کریں, اور عمران خان کو نکالنے میں تحریک انصاف اگر سیریس ہوتی تو وہ کب کے باہر آ چکے ہوتے. وہ سڑکوں پر جانا چاہتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, پھر آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں, کہیں بھاگ جاتے ہیں سڑکوں سے, کہیں پکڑے جاتے ہیں, کہیں پہ جان کے پکڑے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سیریس نہیں ہے. تو یہ اب ٹاپک ہی ختم کر دیں اس کو. چلیں اس پہ اب آپ نے ایک چارج شیٹ لگا دیا ہے, سیاسی شعور ہوتا پی ٹی آئی پہ چارج شیٹ لگا دیا تو ان کی اگر کوئی سیاسی شعور ہوتا تو یہ کب کا عمران خان بھی باہر نکل آتے, ایک حکومت کے اندر یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرتے اور ملک کو بہت بہتری کی طرف لے جا چکے ہوتے. جی علی موسیٰ گیلانی صاحب اور رانا احسان افضل صاحب دونوں میرے بچوں کی طرح ہیں, برخوردار ہیں. ان کے والدین سے میرے بڑے مراسم ہے, دوستی ہے. رانا صاحب سے بھی تھی اور گیلانی صاحب سے بھی. گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کبھی بھی تحریک انصاف نے منفی رویہ اختیار نہیں کیا, ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ پورے لائیو جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ پر مانی اور ویلیو ایڈڈ اور نتیجہ آنے والا رزلٹ جس کے ساتھ ہو, محض نشستن گفتگو نہ ہو. آپ مذاکرات کریں جس میں پہلی مانگ ہماری بالکل ہوگی کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور تمام معاملات کو بہتر کیا جائے. اگر ایسی معاملے میں حکومت ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے تو باقی سارے معاملات پر بات ہو سکتی ہے. اچھا انہوں نے علی موسیٰ گیلانی صاحب آپ نے جو ذکر کیا ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے, کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا, تو آج ان کا ایک تازہ ترین بیان ہے, میں ذرا چاہتا ہوں آپ وہ سنیں. کیا کہہ رہے ہیں جی علی مین گنڈا پور صاحب؟ ہمارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. میں کھل کے بات کرتا ہوں. ایجنڈے والے بھی ہیں, کچھ نادان ہیں اور کچھ منافق ہیں. یہ تینوں ہیں. پارٹی کو تقسیم کرنے کے ایجنڈے. ہمارے والے کہتے ہیں ولی امین کے تو بڑے سے تعلقات ہیں, اچھے تعلقات ہیں. مجھے 5 مہینے سے ملنے نہیں دے رہے ہو. ادھر اتنے بڑے بڑے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں کہ میں خان صاحب کو ملوں, ان کو بتاؤں, ان سے بات کروں, ان کو سمجھاؤں, لیکن میرے نہ ملنے سے میرے اوپر خواہ مخواہ کی تنقید ہوتی ہے اور مجھے ملنے لیے یہ میرے خیر خواہ ہیں. یہ اچھے تعلقات کا نتیجہ ہے. علی مین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں میری پارٹی میں بھی کچھ منافق ہیں جو پارٹی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں پبلکلی کیوں کرتے ہیں وہ؟ علی مین گنڈا پور صاحب ماشاءاللہ بڑے اوپن مائنڈڈ اور فری سٹائل سیاستدان ہیں. تو وہ منافقت نہیں کرتے, کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی باتیں کافی حد تک قابل غور ہوتی ہیں. تو ہر جماعت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ابھی اس وقت جماعت میں سنجیدہ سوچ پائی جاتی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں حکومت اور اداروں کے ساتھ, اور ایک بیٹھ کر ملک کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں اور سب مل کر اس ملک کو آگے لے کر بڑھیں اور عوام کے مسائل حل کریں. لیکن اس کے لیے سیاسی استحکام سب سے پہلی بنیادی. آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی میں یہ سنجیدہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اداروں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. جماعتوں کے ساتھ بھی, اداروں کے ساتھ. جماعتوں کا مطلب ہے تمام سیاسی جماعتوں, تمام سیاسی جماعتیں اور اداروں کے ساتھ. جی, آئین کے دائرے کے اندر ہے. حامد میر صاحب آپ ان کے جی گیلانی صاحب. حامد میر صاحب انہوں نے ابھی اداروں کی بات نہیں کی تھی, انہوں نے حکومت کی بات کی تھی. اور میں ان کی حکومت کی سٹیٹمنٹ تک بہت خوشائن سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ حکومت سے بات کریں اور یہ سمجھے کہ ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور ادارے جو ہیں وہ حکومت کے پابند ہیں. ہم اس کو اس طرح چینلائز کر لیں. اور فتیانہ صاحب ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں, انہوں نے پولیٹکس کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہوا ہے. ان جیسی سوچ کے لوگ اگر تحریک انصاف میں آگے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بہت آگے جا چکا ہوتا اور بہت سارے جو ناگہانی واقعات ہیں ان سے ہم بچ جاتے. اب لیکن کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ تحریک انصاف کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں اور وہ خود ساختہ لیڈر بن چکے ہیں, تو ان کی آپ بات کریں جن کے لیے فتیانہ صاحب بھی نے کہا کہ وہ بڑے اوپن مائنڈڈ ہیں. اگر اس طرح کے لوگ جن کی پولیٹیکل ہسٹری اتنی بڑی نہیں ہے تو وہ اگر ان کے ہاتھ میں اگر باغ دوڑ ہوئے گی تو پھر تو یہی حال ہوگا تحریک انصاف کا.